diet. Thank you so much. Now I would like to invite our respected Dr. Muhammad Zafar. Are you listening me? السلام علیکم. Walaikum salam, sir. ڈاکٹر محمد ظفر. میرا آج کا ٹاپک ہیپاٹائٹس سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم جو ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انفلیمیشن آف دی لیور از کالڈ ہیپاٹائٹس. اس میں جو ہے اگر اس کو ترجمہ میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جگر کی سوزش. اس میں کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ کاز وہ یا کوئی اسپیسیفک پیتھولوجیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کے جو ٹرم یوز ہوتی ہے ہیپاٹائٹس میں اس میں یہ شو نہیں ہوتی. جگر ہمارے جسم کا بہت ہی اہم وائٹل آرگن ہے. وائٹل آرگنس بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں جو ہے جو اہم آرگن کہہ دیتے ہیں. اس میں جو وائٹل یہ جس طرح وائٹل آرگن ہے اسی طرح وائٹل فنکشن بھی پرفارم کرتا ہے. جیسا کہ ہماری خوراک کو مختلف پروسیس سے گزارتا ہے، بلڈ کو فلٹر کرتا ہے یا انفیکشن کے خلاف جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے. تو جگر کی جب سوزش یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے افعال پر بھی اثر پڑتا ہے. لفظ ہیپاٹائٹس جو ہے صرف جگر کی سوزش کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کی بہت سے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ اس کی سوزش کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. اکارڈنگ ٹو کاز جو ہے اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور اس کی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کو کلاس درجہ بندی کر کے اس کی جو ہے ڈائگنوسس کیا جاتا ہے اور اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے. اگر اس کی کلاسیفائڈ کیا جائے ہیپاٹائٹس کو تو اس میں جو ہے الکوہل کنزمپشن کے لحاظ سے کلاس الکوہلک ہیپاٹائٹس آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کامن کازز ہوتی ہیں جو ہے ریلیٹڈ جیسا کہ جو ہے مختلف قسم کی ہیلتھ کنڈیشنز اور میڈیکیشنز وغیرہ بھی اس کی ہیپاٹائٹس کی ایک کلاس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اس کو کہ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا انشاءاللہ. آگے مختلف جو ہے کلاس ہے درجہ بندی ہے وائرل انفیکشنز کی جو کہ بہت ہی کامن کاز ہے. اس آج کل جو ہمارا جس طرح کا لائف سٹائل ہے، جس طرح کا ہمارے رہن سہن ہے یا آج کل کے معاشرے میں وائرل ہیپاٹائٹس جو ہے اس کے لحاظ سے اس کی کلاس بہت ہی زیادہ جو ہے مائنڈ میں آتی ہے لوگوں کے. جیسے ہی کسی کے لفظ میں ڈاکٹر کسی کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے تو اس کے مائنڈ میں وائرل ہیپاٹائٹس ہی جاتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس کی اور بھی کازز ہوتی ہیں. الکوہل پہلے میں آ جاتا ہوں کہ الکوہلک کنزمپشن کے نتیجے میں کس طرح جو ہے الکوہلک ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایکیوٹ اور کرونک ہیپاٹائٹس دونوں کے کیٹیگریز اس میں آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو سوزش جگر کے اندر جو ہے پیرنکائمل نیکروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر جو ہے جو الکوہلک ہیپاٹائٹس ہے اس کے نتیجے میں پیرنکائمل نیکروسس جگر کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اگر اس کی پیچیدگیوں کے طور پر دیکھا جائے الکوہلک ہیپاٹائٹس کو تو آگے چل کے یہ پیچیدگی میں جو ہے یا کمپلیکیشن کے طور پر الکوہلک سیروسس کی طرف جا سکتا ہے. الکوہلک ہیپاٹائٹس ایک جو ہے ریورسیبل ڈیزیز ہے کہ اس میں اگر اس کو بر وقت کنٹرول کر لیا جائے تو وہ یہ ایک ریورسیبل کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن اگر یو ایس کی دیکھا جائے تو ادھر چونکہ کثرت سے جو ہے شراب نوشی یا الکوہل کنزمپشن بہت زیادہ ہے تو ان میں یہ کامن پایا جاتا ہے الکوہلک ہیپاٹائٹس اور جس کے نتیجے میں الکوہلک سیروسس جو ہے وہ کمپلیکیشن کے طور پہ دیکھنے میں آتی ہے. الکوہلک ہیپاٹائٹس اچانک جو ہے شراب نوشی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ 10 سے 15 سالوں تک اگر مسلسل کثرت سے شراب نوشی جو ہے وہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ الکوہلک ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اگر اس کی سائن اینڈ سمٹمز کو دیکھا جائے تو اینوریکزیا ہے اینڈ نوزیا، بھوک کم ہو جاتی ہے، متلی ہوتی ہے انسان کو، ہیپیٹومیگیلی اینڈ جانڈس
जिगर जो है कम्प्लिकेशन के तौर पर जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है और शुरू में जॉन्डिस की कैफियत भी हो सकती है। abdominal पेन एंड टेंडरनेस जो है इसमें इसके सिम्टम्स में आ जाती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, कि जिसमें मरीज जो है एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस छूने से हसासियत जो है वो उसको महसूस होती है। और इसी तरह सप्लीनोमेगेली है। सप्लीनोमेगेली जब ये वैसे हिपैटोमेगेली और सप्लीनोमेगेली जो है सब स्प्लीनोमेगेली में तिल्ली का साइज में बढ़ जाना, तो हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली जो एट अ टाइम सेम वक्त में जो है ये दोनों कंप्लेंट्स देखने में आ सकती हैं, जिनका रिजल्ट अगर हेपेटोमेगेली है तो हेपेटोमेगेली के बाद जो स्टेज आती है वो लिवर सिरोसिस की होती है। जब लिवर सिरोसिस की तरफ आ जाता है तो मरीज असाइटिस जो का शिकार हो जाता है। असाइटिस जिसको आमतौर पर पेट में पानी वगैरह पड़ जाना कहते हैं, तो ये इसकी कम्प्लिकेशन में आ जाती हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नतीजे। इसके अलावा इसके मरीज को फीवर हो सकता है। अगर हम लैब फाइंडिंग्स करें, लैब फाइंडिंग्स में क्या है कि उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। मैक्रोसाइटिक के उसके आरबीसीज जो हैं वो साइज में बड़े हुए मिलेंगे आपको, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। लिकोसाइटोसिस है, हो सकता है मरीज को। लिकोसाइटोसिस में क्या है कि आर डब्ल्यू बी सी जो है टीएलसी उसकी नॉर्मल रेशियो से ज़्यादा होगी, तो उसको लिकोसाइटोसिस जो है वो हो सकता है। इसी तरह एस जी पी टी रेज हो सकता है, एस जी ओ टी रेज हो सकता है। सीरम सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है उसका बढ़ा हुआ हो सकता है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतनी सारी सिम्टम्स जो होती हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की होती हैं, मगर अगर इसका डिफरेंशिएट डायग्नोसिस किया जाए तो जैसा कि मतलब कि सिम्टम्स मैंने बताए, नोजिया, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस फीवर जो है, और इसी तरह हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन है, लिकोसाइटोसिस, एलिवेटेड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट है। ये तमाम अलामात जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होती हैं। लेकिन अगर ये अलामात जो है कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथिसिस में भी हो सकती हैं, इसलिए इनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस में जो है वो पित्ता की सोजिश है, और कोलिलिथिसिस में जो है पित्ते के में पथरी का बन जाना है। तो अगर किसी को ऐसा आर्जा है तो सेम जो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाली उसको क्लिनिकल सिम्टम्स आपको मिल सकती हैं। तो कल एक लेक्चर के दौरान मैंने जो है डिफरेंशिएट डायग्नोसिस के दौरान मैंने बात की थी कि अगर मरीज़ को जो है दूध पीने से तकालीफ में इजाफा हो रहा है तो आपको जो है उसको पित्त का अमराज हो सकते हैं। तो इधर भी आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर उसको साथ जो है जितने भी सिम्टम्स अभी मैंने बात की है, तो अगर उनमें साथ उसको दूध पीने से एग्रावेट हो रही है, अलामात बढ़ रही हैं, तो उसको जो है कोलिसिस्टाइटिस या कोलिलेथिसिस हो सकती है, ना कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और अगर मरीज की हिस्ट्री में कसरत से शराब नोशी की हिस्ट्री मौजूद है, वो काफ़ी अरसे से शराब नोशी कर रहा है, तो वो आप उसकी तरफ जो है फिरा सकते हैं कि इसको हो सकता है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है हो। इसके अलावा दूसरा मैंने बात की इसके हेपेटाइटिस के दूसरी वजूहत की, जैसे कि मेडिकल कंडीशंस हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसा कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। अब ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है कि एंटीजेंस जो है मिसगाइड होकर जो है हेपेटाइटिस का सबब बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस आ जाती हैं जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो मुज़र असरात जो होते हैं वो सबब बन सकते होते हैं इसके हेपेटाइटिस के। तो वो जो है ड्रग हेपेटाइटिस की कैटेगरी इसमें आएगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स हैं जो अगर हम किसी रूट के ज़रिए जो है बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, चूँकि जिगर हमारा जो है ये केमिकल जो है फैक्ट्री का है, तो उसमें जब उसके ऊपर प्रोसेस होता है उसके ऊपर उसकी जो है ब्रेक डाउन या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो जिगर को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके नतीजे में हेपेटाइटिस जो है वो हो सकता है।
اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جو عام طور پر سب سے بڑی جیسے ہی ہم ہیپاٹائٹس کی طرف مائنڈ آتا ہے تو ہمیں وائرل ہیپاٹائٹس کی طرف جو ہے مائنڈ آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے کہ بندے کو وائرل ہیپاٹائٹس ہے۔ اگر کوئی جسٹ ڈاکٹر کوئی مریض کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، تو اس کلاس کو جو ہے وہ میں اب آگے ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ اگر اس کا جنرل کنسیڈریشن دیکھیں ہیپاٹائٹس وائرل ہیپاٹائٹس کا، تو بہت سارے وائرسز ہیں، جیسا کہ ہیپاٹائٹس اے وائرس ہے، ہیپاٹائٹس بی وائرس ہے، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ہیپاٹائٹس ڈی ای ایف تک جو ہے یہ کیٹیگریز ہیں جو وائرسز، مختلف وائرسز ہیں جن کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ عام طور پہ دیکھیں تو عموماً ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی اور سی ایسی کامن ایلیمنٹس ہیں، ایسی انفیکشنس ہیں جو عام طور پہ کلینکلی اور معاشرے میں زیادہ طور پہ ملتی ہیں۔ تو اس لیے میرا فوکس بھی ان تینوں پہ رہے گا کہ ہیپاٹائٹس اے میں کیا کچھ ہوتا ہے، بی میں کیا، ہیپاٹائٹس بی اور سی میں کیا کچھ ہے۔ تو اگر اس کو اسینشیل ڈائگنوسس اس کا دیکھیں، ان جو ہے وائرل ہیپاٹائٹس کا کچھ کامن سمٹمز ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں، جیسا کہ انوریکزیا ہے، نوزیا متلی ہے، وامٹنگ کیا آ سکتی ہے، میلیز، تھکاوٹ، مریض تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، سمٹمس آف اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز، اور فلو، فلو لائک جو سینڈروم، ایورژن ٹو سموک، اگر بندہ سموکر ہے تو اور اس کو ہیپاٹائٹس وائرل ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سموکنگ سے نفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح فیور ہے، لارج ٹینڈر لیور، جانڈس جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کی ٹی ایل سی دیکھے تو نارمل ٹو لو ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کا آپ ایل ایف ٹی کرواتے ہیں تو اس کو ایل ایف ٹی، اس کا لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے، اس میں اب نارملٹیز آئیں گے جو آگے چل کے ان کا ذکر آئے گا کہ کیسے چینجز آتی ہیں۔ اگر ہم ہیپاٹائٹس اے کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس از اے وائرل انفیکشن آف لیور دیٹ may occur sporadically and epidemically. Transmission of the virus may occur by contaminated needles. It is usually by the fecal oral route, and excretion of the HAV as determined by جو ہے immune electron microscopy of stool occurs up to 2 weeks prior to illness. اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ یہی بات بتا رہا ہے کہ یہ ایک اچانک جو ہے یا اکیوٹ النس کے طور پر رونما ہوتی ہے، اور جو آگے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا ٹرانسمیشن جو ہے ایک ہیلدی ایک یا انفیکشن زدہ شخص سے دوسرے شخص کو جو ہے کنٹیمنیٹڈ نیڈلز کے ذریعے پھیل سکتا ہے یا فیکل اورل روٹ کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ فیکل روٹ کا انہوں نے یہ اس لیے آگے اس نے بات کی ہے کہ جب النس ہیپاٹائٹس اے کی النس شروع ہوتی ہے تو اس کے 2 ویکس تک یہ جو ہے مریض کے پاخانے میں یہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے فیکل اورل روٹ، اورلی جو یہ ایک روٹ جو ہے بڑا ایکٹیو رہتا ہے اس دوران، کہ ایک صحت مند انسان بھی ہیپاٹائٹس اے وائرس سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ایچ اے وی از ریئرلی جو ہے ڈیمانسٹریٹڈ ان دی فیسز آفٹر دی تھرڈ ویک آف النس۔ اب آگے وہ بتاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تو جو ہے 2 ہفتے تک تو وہ پاخانے مریض میں خارج ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 3 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ یہ فیکل روٹ کے ذریعے یا اس کو پاخانے کے ذریعے وہ خارج نہیں ہوتا، اس لیے آگے جو ہے یہ اس میں ڈیٹیکشن بھی نہیں ہوگی پاخانے میں۔ اگر آپ اس کا سٹول ایگزامینیشن کرواتے ہیں تو اس میں اس کی جو ہے ایچ اے وی کی وہ ڈیٹیکشن بھی آپ نہیں کر پائیں گے، اور نہ وہ روٹ جو ہے آگے وہ دوسروں کو پھیلنے کا سبب بنے گا۔ Blood and stool are infected during the incubation period 2 to 6 weeks and early illness until peak transaminase level are
اچیو یہ ہے کہ بات کہ اگر اس کا انکوبیشن پیریڈ کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے، اس کے 2 سے 6 ہفتے جو ہے انکوبیشن پیریڈز ہوتے ہیں۔ انکوبیشن پیریڈز ہوتا ہے کہ زمانہ صلاحیت، جس میں ایک کوئی بھی مائکرو آرگنزم باڈی کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے، تو وہ پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جب وہ اسٹرانگ اس کو انف جو ہے اپنی اسٹرینتھ پوری کر لیتا ہے، تو وہ پہلے سمٹم یا سائن ظاہر ہونے تک کا دورانیہ جو ہے، جسم میں داخل ہونے سے لے کر پہلے سائن جو ہے شو کروانے تک جو ہے دورانیہ، وہ انکوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے۔ تو اس کا ایچ اے وی کا جو ہے ہیپاٹائٹس وائرس کا جو ہے یہ 2 سے 6 ویک کا اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے۔ اگر اس کو لیب فائنڈنگز کی جائیں تو اس جو ہے اس کو سیرم میں جو ہے ہیپاٹائٹس اے وائرس کے اینٹی جینز آپ کو ڈیٹیکٹ ملیں گے۔ میں ذرا پانی پی لوں۔ اگر جو ہے مریض کے بلڈ سیرم میں جو ہے اینٹی باڈیز موجود ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریض آپ کا جو ہے پہلے اس سے متاثر رہا ہو، اور اب جو ہے ایچ اے وی ان ایکٹیو فارم میں موجود ہو، یا جو ہے مریض جو ہے اس کو نیولی کوئی انفیکشن ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو ایچ اے وی ہے، یہ الٹرا وائلٹ ریزز میں اگر اس کو جو ہے یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے ہیٹ دی جائے 5 منٹ تک، تو اس سے بھی یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ اگر فارملین کا سولوشن جو ہے 1:4000 کی نسبت سے فارملین کا سولوشن ہے، تو وہ بھی اس میں بھی یہ ایچ اے وی کا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو جو ہے انفرادی طور پہ ڈائیگنوز کرنا ہو تو اس کی سمٹمز میں کیا آتا ہے کہ فیلنگ ٹائرڈ اینڈ جنرلی انویل۔ یہ بیسیکلی جب جو سمٹمز ایسی ہوتی ہیں جس میں مریض تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا جو ہے سستی کاہلی آتی ہے، تو عام طور پہ جو ہے لوگ اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ساری بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے بعض اوقات، کہ جو چونکہ جراثیم انکوبیشن پیریڈ میں ہوتا ہے اور مریض کو جو ہے ان ویل محسوس کروانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ادھر بھی یہی شروع میں انکوبیشن پیریڈ کے دوران ہی جو ہے فیلنگ ٹائرڈ، تھکاوٹ سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ آپ بہتر محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کو جوائنٹ اینڈ مسل پین ہو سکتی ہے، ٹمپریچر ریز کر سکتا ہے، اس کی جو ہے انوریکسیا بھوک کم ہو سکتی ہے، اسی طرح جو ہے اس کو رائٹ ہائپوکونڈرک ریجن میں پین ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک، سور تھروٹ، کف، جو کانسٹیپیشن اور ڈائریا، ریز ایچی ریشڈ۔ یہ اس کے جو ہے شروع کی سمٹمز ہیں جو ہیپاٹائٹس اے وائرس کے شروع میں جو مریض میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر بر وقت جو ہے اس کو تحقیق نہ کی جائے تو پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے اس کے لیٹر سمٹمز بعد میں کیا آتا ہے کہ جانڈس جو ہے یرقان کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح ڈارک یورن آتا ہے جس میں، اور ایچ اسکن ہے ہو جاتی ہے، وائٹ سٹول ہے ڈیو ٹو جانڈس جو ہے، یہ اس کی لیٹر سمٹمز میں آ جاتی ہے بات، کہ اگر جو ہے بعد میں جو اس کو دوسری سمٹمز کے ساتھ اس کو رونما ہوتی ہیں اس مریض میں۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس بی وائرس ہے، اگر ہم جو ہے ہیپاٹائٹس بی بارے میں بات کرو تو ہیپاٹائٹس بی از اے وائرل انفیکشن آف دی liver, usually transmitted by inoculation of infected blood. However, the antigen has been found in the most body secretion, and it is known that the disease can be spread by oral or sexual contact. Hepatitis B is highly prevalent in homosexual, IV drug abusers,
اینڈ ادر گروپ ایٹ ہائی رسک انکلوڈ پیشنٹ اینڈ اسٹاف آف جو ہے ہیموڈائلسس ہے. اس میں یہی بات کر رہا ہے وہ کہ اگر اس کو یہ ایک تو سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے طور پہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے ہیپاٹائٹس بی وائرس کو، اور یہ زیادہ تر جو ہے ہوموسیکسول پرسنس جو ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ تر پھیلتا ہے. اسی طرح نشئی حضرات جو ہیں، ڈرگ ابیوزرس ہیں، جو ایک ہی سرنج سے مختلف جو ہے ڈرگس ایک دوسرے کو لگا لیتے ہیں، تو ان میں بھی ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں جو ہے یہ جا سکتا ہے. اسی طرح میڈیکل سٹاف ہے، جس طرح پیری میڈیکل سٹاف ہے جن کا جو ہے جس انجیکشنز وغیرہ لگانا یا بینڈیج وغیرہ کرنی، تو یہ اس لحاظ سے بھی وہ بھی، یا ڈینٹسٹ ہیں، نرسز ہیں، اور اسی طرح اگر پرسنلی مریض کی لک آفٹر کرنے والا پرسن ہے تو زیادہ تر جو ہے یہ اس ہائی رسک پہ ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس بی وائرس ہونے کے کا شکار ہونے کے. لیکن جو ہے 5 to 10% جو ہے اسی طرح جو کہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. 40 to 70% جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے پیدائش کے وقت ہیپاٹائٹس بی وائرس کے اینٹیجن جو ہوتے ہیں پازیٹیو لے کر پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کی والدہ میں وہ اینٹیجن ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر اس کے انکوبیشن پیریڈ کا جو ہے بات کی جائے ہیپاٹائٹس بی وائرس کی، تو یہ پرولونگ چلتا ہے، 6 ویک سے 6 منتھ تک اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے. تو اگر دیکھا جائے کلینکلی، اگر دیکھا جائے ہیپاٹائٹس اے اور بی کی جو کلینکل فیچرز ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کو جو ہے آپ لیب فائنڈنگز کے ذریعے ہی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہو سکتا ہے، یا کون سا اس کو کون سی وائرل انفیکشنز ہے. اسی طرح اگر جو ہے آپ ہیپاٹائٹس سی کو آگے ہم دیکھیں تو ہیپاٹائٹس سی وائرس کرونک انفیکشن ہے، یہ کرونک کی طرف جانے والی بیماری ہے، کرونک انفیکشن ہے جو کہ ہیپاٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے آگے چل کر لیور فائبروسس ہے، ہیپیٹو سیلولر کارسینوما ہے، یا جو ہے لیور سروسس اینڈ سٹیج ہو سکتی ہے اس کی، وہ اس کے کمپلیکیشن کے طور پر جو ہے پیدا ہو جاتی ہیں، جو آگے چل کر لیور ٹرانسپلانٹ کے جو ہے ضروری ہو جاتا ہے. اگر اس کی ہیپاٹائٹس سی وائرس کی جو سمٹمز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تھکاوٹ آ جاتی ہے مریض کو، اس میں جو وائٹ اسکلیرا ہے اس کا آپ کی آنکھ کا وہ زرد ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سٹمک پین ہے، مسلز پین ہو سکتی ہے اس کو. اس کے ساتھ جو ہے اس کو یورین جو ہے وہ ڈارک کلر کا آ سکتا ہے، اس کا سٹول جو ہوگا وہ کلے کلر کا ہوگا. ہیپاٹائٹس کو جو ہے بلڈ بورن جو ہے وہ ڈیزیز کہا جاتا ہے. بلڈ بورن ڈیزیز سے مراد ہے کہ جو بلڈ ایک دوسرے کے کانٹیکٹ، بلیڈنگ کے طور پر کانٹیکٹ آنے کے طور پر یا خون کے ذریعے ہی وہ پھیل سکتا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کتنی کوانٹٹی میں بلڈ انفیکٹڈ بلڈ کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ کو متاثر ہوگا. بہت ہی تینی معمولی سے مائکروسکوپیکلی انجری جو سکن لیول پہ اگر مائکروسکوپیکلی لیول کی انجری بھی ہو جاتی ہے تو اس کانٹیکٹ میں بھی اگر آپ آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے وائرل انفیکشن کی طرف جو ہے وہ آپ اس کو ایچ سی وی سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہے جو لوگ اس میں بھی یہی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی طرف بھی آ جاتے، زیادہ تر لوگ جو ہوموسیکسولس ہوتے ہیں، میل پرسنس، وہ اس کا زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے آپ
ایک نیڈلز کو جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے یہ آگے جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، ایک متاثرہ شخص کا جو ہے بلڈ ہے دوسرے صحت مند انسان کو لگا دینا، چاہے وہ جس جیسے بھی غلطی سے ہو یا جیسے بھی ہے، تو اس سے بھی جو ہے ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ جو ہے صحت مند بندہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پرسنل آئٹمس جو ہیں وہ شیئر کرنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ریزر ہے، ٹوتھ برش ہے، اور جو ہے دوسری چیزیں جو آپ نے پرسنل یوز میں آ رہی ہیں ان سے بھی جو ہے یہ آگے جو ہے وہ دوسرے صحت مند انسان کو لگ سکتا ہے۔ یہ آگے کنٹینیو رکھوں یا دیکھ لیں ٹائم حساب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں کنٹینیو رکھوں یا دیکھ لیں ٹائم آپ نے؟ ہلو ڈاکٹر صاحب اصل میں ادھر جو ہے نا اگر وہ ہیڈنگ شروع کی تو پھر اور لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جی یہاں تک کسی نے اگر کسی دوست نے اگر سوال پوچھنا تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی سر۔ Thank you so much, respected guest.